اضافہ نہیں۔ دعا ہے خداوند عالم صدقہ محمد و آل محمد کا آپ تمام حضرات کا یہاں آنا، بانیان مجلس کا صف اعزاء کو بچھانا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ آپ جتنے احباب یہاں پہ تشریف فرما ہیں، جتنی حاجتیں لے کر آئے ہیں، مولا آپ کی حاجتیں پوری فرمائے۔ پریشان حال ہیں مولا پریشانیاں دور فرمائے۔ جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا ہو جائے۔ جو بے روزگار ہیں مولا عزت والا روزگار عطا فرمائے۔ جنہیں روزگار دے رکھا ہے ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں مولا حج و زیارات نصیب فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جنہیں اولاد دے رکھی ہے ان کی اولاد کو نیک پاک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں مولا شفائے کامل و عاجلہ نصیب فرمائے۔ مرحومین آپ کے بانیان مجلس کے اور وہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا مولا سب کی قبر اور محشر کی منازل آسان فرمائے۔ شفاعت محمد و آل محمد نصیب ہو۔ امام حسین علیہ السلام کی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا ہو۔ اس ادارے کے ساتھ جتنے احباب دام درہم قدم سخن تعاون کرتے ہیں خداوند عالم سب کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور تمام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا، وارث زمانہ کا ظہور جلد ہو جائے، ہم مولا کے نوکروں چاکروں میں شمار ہوں، امام کی قربت نصیب ہو، دوری نصیب نہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو عقائد حقہ کے ساتھ۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم وعلق عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ ایسی صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ۔ کثرت رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عناتہ اوہام الواصفین۔ وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآلہ طیبین طاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صلی محمد ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا صلوات بعد قرآن جتنی تعداد میں تشریف فرما ہے آواز اتنی بلند نہیں، مل کے با آواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ محمد توجہ ہے، گفتگو شروع کی جائے۔ عشرہ محرم الحرام اور آج ہماری مسلسل یہ تیسری نشست ہے۔ سلسلہ گفتگو جس عنوان کے تحت آگے بڑھ رہا ہے وہ عنوان ہے قرآن مبین اور زیارت امیر المومنین۔ اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے سرنامہ کلام کے طور پہ آپ کے سامنے سورہ نساء سے ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، جس میں خداوند عالم مخاطب ہے صاحبان ایمان سے، اور وہ صاحبان ایمان کو یہ کہہ رہا ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو ایمان لے آؤ۔ اب کوئی ایمان ہے جو ہم لا چکے ہیں اور کوئی ایمان ہے جو ہم نے لے کر آنا ہے، اور وہ ایمان جو ہم نے لے کر آنا ہے اس کا تعلق ہے معرفت کے ساتھ، عرفان کے ساتھ۔ جیسے جیسے ہماری معرفت کا سفر آگے بڑھتا چلا جائے گا، ہمارے سامنے جتنی حقیقتیں آشکار ہوتی چلی جائیں گی، جتنے راز ہمارے سامنے کھلتے چلے جائیں گے، ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم ان پر ایمان لاتے چلے جائیں۔ توجہ ہے جان محترم۔ بلکہ میں اگر یہاں پہ آپ کے سامنے یہ عرض کر دوں کہ ان رازوں کے کھلنے کے بعد ان پر ایمان نہیں، صرف
صرف رازوں کے کھلنے کے بعد ایمان نہیں، پہلے سے یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جب راز کھلے گا ایمان لے آئے۔ اور اس کے لیے میں دلیل آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں، کیونکہ کوئی چیز تشنہ دلیل نہیں ہونی چاہیے۔ آپ جتنی بھی زیارات پڑھتے ہیں، بالخصوص امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منسوب، تو ان زیارات کے اندر ہم ایک جملہ کہتے ہیں کہ مؤمن بسرکم وعلانیتکم، ہم ایمان رکھتے ہیں ہر اس چیز پر جو ظاہر ہو چکی ہے، اور ہم ایمان رکھتے ہیں ہر اس چیز پر جو ابھی پردے میں ہے۔ سرکم، جو کچھ آپ کی چیزیں پردے میں ہیں، ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ توجہ اذان محترم، زمانے کے لیے ابھی وہ ایمان مشکل ہو رہا ہے جو ظاہر ہو گیا ہے۔ تو اس پر جب جو ظاہر نہیں ہے وہ ظاہر ہوگا، تو پھر اس پر بھی ایمان لانا ہے۔ اور آپ زیارت میں یہ کہتے ہیں مولا سے کہ مولا جو چھپا ہوا ہے ہم اس پر ایمان لائیں گے، تو پہلے کم از کم ظاہر پر ایمان لا کر ثابت تو کریں کہ جو چھپا ہے اس پر بھی ایمان ہے، تاکہ پھر آپ کے سامنے وہ حقیقت کے پردے جو حقیقت کے سامنے پڑے ہوئے ہیں وہ اٹھتے چلے جائیں اور ہمارا ایمان کا سفر آگے بڑھتا چلا جائے۔ تو اب حکم یہی ہے کہ جو سامنے آتا چلا جائے اس پر ایمان لے کر آتے چلے جاؤ، کیونکہ تم وعدہ کر چکے ہو کہ جو کچھ پردے میں ہے ہم اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو جب سامنے آئے تو اس پر ایمان لانا ہے۔ تو اب وہ سامنے کیسے آئے گا؟ ہماری مرضی سے تو آئے گا نہیں، ہماری چاہت سے تو آئے گا نہیں، ہماری سوچ سے تو آئے گا نہیں۔ پوچھنا یا اللہ کے قرآن سے پڑے گا یا معصوم کے فرمان سے پڑے گا۔ تو جو چیزیں ہمارے سامنے معصوم کے فرمان کی صورت میں موجود ہیں، انہی کو سامنے رکھ کے آپ کے سامنے گزارشات میں شروع کر چکا ہوں گزشتہ 2 دنوں سے۔ کل آپ کے سامنے جو زیارت کا پہلا حصہ ہوتا ہے اذن دخول، کہ اجازت لی جاتی ہے وہاں پہنچ کر، وہ اجازت کن لفظوں میں لینی ہے تاکہ، اور اس اجازت کے اندر بھی ایمان ہے تاکہ اندر جاتے ہوئے پہنچنے سے پہلے پتہ ہو جا کہاں رہے ہیں، پہنچنے سے پہلے خبر ہو کہ کن کے دربار میں جا رہے ہیں، جہاں پہنچ گئے ہیں یہ ہستیاں کیا ہیں۔ ہاں، صرف ایک آنے جانے والا معاملہ نہ ہو، پہنچ کر وہاں کی جو حقیقتیں ہیں ان حقیقتوں کو سامنے رکھ کر ان کے دربار میں پیش ہوں۔ تو کل آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ جب دروازے پر پہنچ جاتے ہیں تو دروازے پر پہنچ کر ہم کیا کرتے ہیں؟ وہاں پہ اجازت طلب کرتے ہیں، اور اس اجازت میں ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ زندہ ہیں، موجود ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، ہمارے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ اور پھر یہ سب کہنے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ یا رب انی استعذنک اولا، اے میرے اللہ ہم سب سے پہلے تجھ سے اجازت چاہتے ہیں، ہم سب سے پہلے یہاں پہنچ کر تجھ سے اجازت چاہتے ہیں کہ ہم اس گھر میں داخل ہو جائیں۔ اور پھر اس کے بعد اجازت خدا سے مانگ لی، تو اگر خدا کی اجازت ہو گئی تو کسی اور کی ضرورت ہے؟ توجہ توجہ توجہ، یہیں پہ شامل ہو جائیں گے تو منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ خدا قادر مطلق ہے، خدا حاکم مطلق ہے، تو جب خدا سے اجازت مانگ لی تو اب پھر کسی اور سے اجازت مانگنے کی ضرورت ہے نہیں رہتی نا، خدا سے جو مانگ لی۔ لیکن اب کیا کیجئے کہ یہ اذن دخول سکھایا ہوا امام کا ہے کہ پہلے انی استاذنک یا رب اولا ورسولک ثانیا، اور اس کے بعد تیرے رسول سے بھی اجازت چاہیے۔ یا سلامت رہے مولا، آپ کو ذات ہے، تجھ سے بھی چاہیے، تیرے رسول سے بھی اس کے بعد ہمیں اجازت چاہیے۔ اور پھر خدا اور رسول کا معاملہ ہو گیا، توجہ فرمائیے گا، تو پھر کسی اور کی ضرورت رہ گئی، پھر کسی اور کی ضرورت رہ گئی۔ خدا سے بھی پوچھ لیا، رسول سے بھی پوچھ لیا، پہلے تو خدا کا معاملہ ہی کافی تھا، خدا سے پوچھ لیا، لیکن پھر چلے رسول سے بھی پوچھ لیا، لیکن پھر اس کے آگے کیا ہے؟ اس سے بھی پوچھنا ہے۔ الامام من افترض اللہ طاعتہ، اس امام کی بھی اجازت چاہیے جس کی اطاعت اللہ نے ہم پہ فرض کی ہے۔ اللہ حیدری سلامت رہے مولا، آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ توجہ فرمائیں گے میرے محترم؟ ہاں، کون امام؟ من افترض اللہ طاعتہ، جس کی اطاعت اللہ نے ہمارے اوپر فرض کی ہے۔ خدا سے بھی اجازت، رسول سے بھی اجازت، امام سے بھی اجازت، تو پھر اب کوئی فتویٰ لگائے نا، شرک ہو گیا ہے۔ توجہ اذان محترم، ہاں خدا سے اجازت،
رسول سے اجازت, امام سے اجازت. یہ پہلے اجازت دے, میرے اللہ آپ اجازت دیں, یا رسول اللہ آپ اجازت دیں, اے میرے مولا آپ اجازت دیں, اور اس کے بعد پھر ایک تصور ہے ذہن میں کہ اجازت مل گئی تو پھر داخل ہوتے ہوئے کہا جاتا ہے ادخلوا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول کیا داخل ہو جائیں. توجہ اذان محترم, اے میرے مولا امیر کیا داخل ہو جائیں. کیا اب آپ دونوں کی اجازت ہو گئی ہم داخل ہو جائیں؟ پوچھا خدا سے تھا کہ کیا اذن ہے داخل ہونے کا, جواب رسول سے مانگ رہے ہیں, جواب امام سے مانگ رہے ہیں. اس کا مطلب ان کا جواب ہی اس کا جواب. توجہ توجہ اذان محترم, سوال اس سے تھا, جواب رسول اور امام سے مانگ رہے ہیں. سوال اس سے تھا, جواب رسول اور امام سے مانگ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا جواب ان ہستیوں نے دینا ہے. ان کا جواب اس کا جواب ہوگا, ان کا جواب اس کا جواب ہوگا. جب ان کا جواب اس کا جواب ہے, اس کا مطلب ان کا کہنا اس کا کہنا ہے. جب ان کا کہنا اس کا کہنا ہے تو جو ان کے کہنے پہ لبیک کہہ دے اس نے اس کے کہنے پہ لبیک کہہ دیا ہے. اور اگر یہ بلاتے رہے اور کوئی چھوڑ کے چلا جا پیچھے سلامت سلامت رہے, مولا آپ کو زیادہ عطا فرما. ہاں ان سے اجازت چاہیے, اور خیال رہے یہ صرف معاملہ اس میں دخول کے اندر نہیں کہ خدا کی اجازت ہے اور اس کے بعد پھر ان ہستیوں کی بھی اجازت ہے. یہ جانتے ہیں یہ اسلوب آیا کہاں سے ہے؟ یہ اسلوب اس نے دخول کا ملا ہے حدیث قصاص سے. اللہ اکبر, سلامت ہے, مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے. یہ اسلوب ملا ہے ہمیں حدیث قصاص سے کہ جبریل وہاں خدا سے پوچھ کے آیا. اللہ اکبر, سلامت ہے, مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے. وہاں خدا سے پوچھ کے آیا کیا میرے اللہ کیا میں زمین پہ چلا جاؤں اور جا کے چادر میں ان 5 کے ساتھ چھٹا ہو جاؤں؟ وہاں سے اجازت مل گئی اور پھر چادر کے باہر آ کر کہہ رہا ہے کیا مجھے اجازت ہے آ جا. اللہ اکبر, سلامت رہے, مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے. خدا سے بھی وہاں سے اجازت مل چکی ہے اور یہاں آ کے پھر ان سے پوچھ رہا ہے کیا مجھے اجازت ہے کہ میں داخل ہو جاؤں؟ کوئی تو جبریل سے پوچھے کہ اجازت خدا سے لے آیا. پھر یہاں کھڑے ہو کے دوبارہ ان سے اجازت کیوں مانگ رہا ہے؟ اور میں جسارت کر کے جملہ کہنے جا رہا ہوں, اجازت وہاں سے لے آیا. اور پھر یہاں پہ کھڑے ہو کے ان سے اجازت کیوں مانگ رہا ہے؟ تو بعید نہیں جبریل کا جواب آئے گا کہ اگر انہوں نے منع کر دیا نا تو وہ اجازت واپس لے لے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سلامت رہے, مولا آپ کو زیادہ یا مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے. ہاں ہاں, کیونکہ یہ سارا معاملہ اس کی طرف سے ہے کہ وہ اپنے ہر معاملے میں انہیں ساتھ رکھنا چاہتا ہے. چلے میں پھر قرآن کی طرف چلتا ہوں کیونکہ قرآن مبین کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہے نا. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام برادران اہل سنت کے امام ابو حنیفہ کیونکہ شرف شاگردی امام صادق رکھتے ہیں, اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, برادران اہل سنت کی ایک بڑی ہستی جو ہماری گزشتہ صدی میں برے صغیر پاک و ہند میں گزرے ہیں وہ ہے مولانا شبلی نعمانی. ٹھیک, کیونکہ انہی امام ابو حنیفہ کا اصل نام ہے نعمان بن ثابت, تو انہی کی نسبت سے وہ نعمانی کہلاتے ہیں, ان کے ماننے والے. تو انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں, رسول کی سیرت پہ بھی کتاب انہوں نے لکھی, انہوں نے حضرت عمر کی سیرت پر بھی ایک کتاب لکھی, انہوں نے امام ابو حنیفہ کی سیرت پر بھی ایک کتاب لکھی. اس میں جو کتاب انہوں نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں لکھی, توجہ فرمائیے گا کیونکہ میں نے کہا کہ انہیں شرف شاگردی حاصل ہے, اس لیے میں برادران تشریف فرما ہوں گے تو دلیل دینا چاہتا ہوں. اس کتاب میں انہوں نے امام ابو حنیفہ کا ایک فرمان نقل کیا تھا کہ امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں لولا سنتان لا ہلاک نعمان, اگر میں نے 2 سال جعفر صادق کی شاگردی نہ کی ہوتی تو میں ہلاک ہو گیا تھا.
اللہ اکبر. کتاب کے اندر فرمان ان کا درج ہے لولا سنتان, 2 سال اگر نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا تھا. تو وہ امام ابو حنیفہ کیونکہ شرف شاگردی حاصل ہے تو امام کے پاس مدینے حاضر ہوئے کچھ سوالات کے لیے. تو جب وہ پہنچے تو اس وقت در دولت پہ دسترخوان دراز تھا. امام علیہ الصلوۃ والسلام کھانا تناول فرما رہے تھے, مہمان بھی کچھ موجود تھے, تو امام علیہ السلام نے انہیں بھی دعوت دی, تو وہ بھی دسترخوان پر بیٹھے اور کھانا کھانے لگے. جب کھانا تمام ہو گیا خیال رہے کہ خدا اپنے معاملات میں خود انہیں ساتھ رکھتا ہے. کھانا کھایا, کھانا تمام ہوا, دسترخوان بڑھانے لگے جب, تو شکر کے جملے جو امام کے ہیں وہ آپ تک بھی پہنچا دوں تاکہ ہم بھی شکر اسی انداز سے ادا کیا کریں. امام علیہ السلام نے جو شکر کے جملے زبان سے جاری کیے وہ تھے الحمدللہ رب العالمین اللہم ان ھذا منک و من رسولک. اے میرے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں, اور یہ جو رزق میرے سامنے موجود تھا یہ رزق تیرے اور تیرے رسول کی طرف سے تھا. نہیں توجہ فرمائی, پیچھے رہ رہے ہیں میرے محترم سننے والے. اللہم ان ھذا منک و من رسولک, اے میرے اللہ یہ رزق تیری طرف سے تھا اور تیرے رسول کی طرف سے تھا. اب فوراً حضرت نعمان بن ثابت نے امام علیہ السلام سے کہا کہ آقا یہ تو شرک نہیں ہو گیا. توجہ فرمائیے گا, یہ تو شرک نہیں ہو گیا. مولا نے فرمایا کیسے شرک ہو گیا؟ تو کہنے لگا حضور شرک یہ ہے کہ آپ نے خدا کے ساتھ رسول کو شریک کر دیا. عطا رزق میں خدا کے ساتھ رسول کو شریک کر دیا کہ یہ اللہ تیری طرف سے تھا اور تیرے رسول کی طرف سے تھا. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً کہا کہ اگر میں تیرے سامنے قرآن کی آیت پڑھوں تو تو کیا روز قرآن پڑھتا ہے؟ اس نے کہا جی مولا میں روز قرآن کی تلاوت کرتا ہوں. کہا پھر میں تیرے سامنے قرآن مجید کی سورہ توبہ سے آیت پڑھتے ہوں کہ خداوند عالم نے کچھ لوگوں سے ارشاد فرمایا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ, اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی بنا دیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سلام حیدری, توجہ میری جانب رکھیے گا. اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی بنا دیا ہے. تو جب اللہ اپنی کتاب میں فضل عطا کرنے میں اپنے ساتھ رسول کو شامل کر رہا ہے, ہاں کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل کے ذریعے انہیں غنی کر دیا ہے, تو پھر تم کون ہو کہ جو مجھ پہ شرک کا فتویٰ لگاؤ؟ کیا رزق فضل الہی نہیں؟ کیا یہ اللہ کا فضل نہیں, یہ اللہ کا کرم نہیں کہ وہ ہمیں رزق عطا کرتا ہے؟ تو قرآن میں خود اس نے اپنے حبیب کو اپنے ساتھ عطا رزق میں شامل کیا ہے. ایک شخص سامنے بیٹھا ہوا, اب میں ایک شخص کی طرف چلا گیا, اس شخص نے فوراً کہا کہ مولا قرآن روز پڑھتے ہیں لیکن ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ آیت سنی آج ہے. اللہ اکبر, سلامت ہے. پڑھتے روز ہیں لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے یہ آیت سنی آ جائے. امام نے فرمایا تم پڑھتے بھی روز ہو, تم سنتے بھی روز ہو. کہا پھر مولا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم. اللہ اکبر. وعلی سمعہم وعلی ابصارہم, اللہ دلوں پہ مہرے لگا دیتا ہے, اللہ آنکھوں پہ مہرے لگا دیتا ہے, اللہ کانوں پہ مہرے لگا دیتا ہے. خیال رہے قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن مہرے لگی ہے. قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن مہرے لگی ہے, قرآن سن رہے ہیں لیکن مہرے لگی ہے. کہا مولا ایسا لگتا ہے سنی پہلی دفعہ. کا ایسا معاملہ نہیں ہے, دلوں پر آنکھوں پر کانوں پر مہرے ہیں. سنتے تم روز ہو, پڑھتے تم روز ہو, لیکن نہ تمہیں سنائی دیتا ہے نہ تمہیں دکھائی دیتا ہے. کہا مولا پھر یہ مہر کھلے گی کیسے؟ اس مہر کی چابی کیا ہے؟ امام نے فرمایا مہرے کھولنے کے لیے دل میں علی کی ولایت کا. اللہ اللہ سلامت سلام.
توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ مہرے ہیں، کھولیں گی کیسے علی کی ولایت سے؟ ہاں، اور خیال رہے یہاں پہ پھر میں مزید اپنے دوستوں کے سامنے کچھ چیزیں عرض کر دوں کہ قرآن مجید پڑھتا ہر کوئی ہے، ہدایت ہر ایک کو نہیں دیتا۔ بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کے جملہ کہہ دوں، نہ صرف یہ کہ ہدایت ہر ایک کو نہیں دیتا، بلکہ بہت سو کو یہی قرآن گمراہ کر دیتا ہے۔ میں ذرا سارے چہروں پہ نگاہ کر لوں، آپ یقیناً پریشان ہو گئے ہوں گے احباب کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہو قرآن اور خدا فرما رہا ہے میں نے اسے ہدایت بنایا ہے، اور یہ ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ گمراہ بھی کر دیتا ہے۔ تو خدا بند عالم نے سب سے پہلے اسے ہدایت کہتے ہوئے اس ہدایت کے ساتھ شرط بھی رکھی ہے، ہدی للمتقین۔ ہر ایک کے لیے ہدایت نہیں، متقین کے لیے ہدایت ہے، اور صرف متقین کون، ان کی نشانیاں بھی خدا بند عالم نے بیان فرمائی ہیں۔ لیکن چلیں، تھوڑی سی مبہم بات ہے، میں واضح کر دیتا ہوں، جائیے قرآن مجید کو پڑھیے گا، آیت نہ ملے میں ذمہ دار ہوں۔ خدا بند عالم جس کا قرآن ہے اس قرآن نے ارشاد فرمایا یہدی بہ کثیرا و یضل بہ کثیرا، اس قرآن کے ذریعے ایک بڑی تعداد ہے جو ہدایت پا جائے گی، اور بہت سارے ہیں جو گمراہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، یا سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے۔ ہدایت بھی یہی قرآن دے رہا ہے، گمراہی بھی اسی قرآن سے ہو رہی ہے۔ پھر کہیں تو کوئی فرق ہے؟ آیتیں سب کے پاس بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک وہی ہیں، وہی 6500 کے قریب آیتوں والا قرآن ہر ایک کے گھر میں موجود ہے، وہی 114 سوروں والے قرآن ہر ایک کے گھر میں موجود ہے، وہی 30 پاروں والا قرآن ہر ایک کے گھر میں موجود ہے، سب کے پاس وہی قرآن موجود ہے۔ اور پھر یہی قرآن ہدایت بھی کر رہا ہے، یہی قرآن، اور قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے کہ گمراہ بھی ہے، کر رہا ہے، اور ہدایت بھی دے رہا ہے۔ پھر کہیں تو فرق ہے نا، کہیں تو فرق ہے کہ کہیں گمراہی جا رہی ہے، کہیں ہدایت جا رہی ہے، تو پھر فرق کہاں ہوگا؟ فرق وہاں ہوگا ہدایت لی کس ہادی سے ہے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے۔ لی کہاں سے ہے؟ جہاں سے لیں گے وہاں سے فیصلہ ہوگا کہ ہدایت ملے گی یا گمراہی ملے گی۔ تو پھر ان سے جا کے لو جنہیں محمد قرآن کے ساتھ چھوڑ گئے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے۔ مل کے یا علی، یا تو اب خدا بند عالم نے خود اپنے ساتھ ان ہستیوں کو شامل رکھا ہے کہ میری بھی اجازت ہے، لیکن محمد سے بھی اجازت لو، جس علی کے دروازے پر آ گئے ہو اس علی سے بھی اجازت لو، میرے ساتھ ساتھ ان کی اجازت کا ہونا ضروری ہے۔ توجہ اذان محترم، اس کا مطلب جو انہیں چھوڑ کر اس تک جانا چاہے وہ اپنے تک آنے نہیں دیتا ہے۔ انہیں چھوڑ کر اس تک نہیں جانا، انہیں لے کر جانا ہے۔ اور یہ جو اس نے دخول آپ کے سامنے پڑھا، وہ مسلسل پڑھے جا رہا ہوں، یہ اسی مفاتیح الجنان کے اندر جو شیخ عباس قمی کی لکھی ہوئی ہے، آپ میں سے ہر ایک کے گھر میں ہونی چاہیے، اگر نہیں ہے تو رکھیے، ورنہ یہاں مسجد میں موجود ہوگی، اور یہ بھی میں ساتھ نہیں لے کر آیا، میں نے یہیں سے لی ہے۔ یا اس کو بند کر دیں یا اسے کھلا رہنے دیں، یا آواز تنگ کرتی۔ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند عالم۔ اسی اذن دخول کے ساتھ ایک متصل اذن دخول، وہ بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، وہ بھی بیان کیا گیا۔ 2 جملے بس اس کے بھی سنیے اور پھر میں گفتگو کو آگے لے کے جاؤں۔ میں یہ بار بار آپ کے سامنے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ان کے ذریعے سمجھیں کہ ہم نے جنہیں مانا ہے وہ ہیں کون۔ اپنی مرضی سے، اپنے خیال سے اپنے عقائد کے گھروندے مت تعمیر کریں، اپنے تصورات کا نام، اپنے خیالات کا نام عقائد مت رکھیں۔ عقیدہ وہ ہے کہ جن کے بارے میں ہے ان سے پوچھا جائے۔
उनसे सवाल किया जाए कि अकीदा क्या है। सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। आप मोहब्बत करते रहें, शामिल रहे मेरे साथ, मैं आपके लिए दुआ गो हूं। लेकिन अगर इन मंजिलों पर भी कोई नाराज हो जाए मेरी बला से, मैंने अपने हिस्से का काम करना है, मैंने अपने हिस्से की नौकरी सर अंजाम देनी है। या लफ्जों नहीं, हरफों की जमानत, और जमानत आपके सामने मौजूद है। आपके सामने पढ़ता चला जा रहा हूं, घर जाके जो कह रहा हूं, तकरीरें लाइव चल रही हैं, वहां पे फिर से चला लीजिएगा। जो कहता जा रहा हूं इसे कंफर्म करते चले जाइएगा कि जो आपके सामने बयान कर रहा हूं। इमाम अलैहिस्सलाम ने जो इज़्न दुखूल दूसरा तालीम फरमाया, इसके सिर्फ 2-3 जुमले पढ़ूंगा, पूरा इज़्न दुखूल नहीं पढ़ूंगा ताकि मैं ज़ियारत की तरफ मुंतकिल हो सकूं। इमाम फरमाते हैं यहां खड़े होकर यह कहना है, अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़िही बुक़अतुन तहरतहा, ऐ मेरे अल्लाह ये वो जगह है जिसे तूने पाक बनाया है। हाय 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 यार, तवज्जो, एक जुमला हदिया करने जा रहा हूं। शरीक शाह जी सुनिएगा, जुमला हदिया करने जा रहा हूं। ये वो जगह है जिसे तूने ताहिर किया है, जिसे तूने ताहिर किया। जब हमने ये कहा ना जिसे तूने ताहिर किया है, इस जुमले ने बता दिया ये जगह काबा से ज्यादा पाक है। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला इज़्ज़त अता। पीछे बैठे हुए नाराज तो नहीं बैठे हुए है ना, मैं दलील अभी आपके सामने हदिया कर देता हूं, मैं दलील आपके सामने हदिया कर देता हूं। मैं दलील अपने दोस्तों के, सलामत रहे, मौला इज़्ज़त अता फरमाए, मैं दलील अपने दोस्तों के सामने हदिया करता हूं। कोई बात अपनी तरफ से कहने का आदि नहीं, दलील आपके सामने हदिया करता हूं। मैंने क्यों कहा कि यह जगह काबा से ज्यादा पाक हो गई? क्यों कहा काबा से ज्यादा? क्योंकि काबा वो है जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान मजीद में इब्राहीम और इस्माइल से कहा कि अंताहिरा बैती लित्ताइफीन वलाकिफीन वरुकाए सजूद। इब्राहीम और इस्माइल, तुम इस घर को पाक करो। जिसे इब्राहीम और इस्माइल पाक करे वो काबा है, जिसे अल्लाह पाक करे वो हरम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अकबर। जी सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा जी हो। या सलामत रहे, या रसूल अल्लाह। या वो इब्राहीम और इस्माइल के हाथों से पाक है, इसे खुदा ने ताहिर बनाया है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। उसे बनने के बाद, अब जुमले आते जा रहे हैं, उसे बनने के बाद पाक करने की जरूरत पड़ी है। इन्हें बनाया ही पाक गया। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा अता फरमा। वो मामला इब्राहीम और इस्माइल का, यहां पे क्या है? तहरतहा, जिसे तूने पाक किया है। तवज्जो अज़ान मोहतरम, जिसे तूने शर्फ अता किया है। तवज्जो, और क्यों इन जगहों को? तवज्जो, अब हरम जनाब अमीर है क्या? समझिएगा, जिसके हरम का ये मकाम है, उस हरम के हरीम का क्या मकाम होगा? तवज्जो अज़ान मोहतरम, मकाम। फराज भाई सुनिएगा मेरे मोहतरम दोस्त, मैं रुक रुक के जुमले कह रहा हूं ताकि हर एक मुतवज्जे हो जाए और ये जुमले दिल में उतरते चले जाएं। हाँ, फिर ये सोचिएगा कि ये क्या है और हम क्या सोचते रहे हैं। तवज्जो अज़ान मोहतरम, ये घर जिन्हें तूने पाक किया है, किस लिए? अज़हर तफीहा अदिल्लत तौहीद, ताकि इन घरों से तौहीद की दलीलें ज़ाहिर होती चली जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह हैदरी। भाई ये या तो नारों की छुट्टी ले ले, वरना लगाना। जनाब अमीर का नाम ऐसे ले जैसे लेने का हक है। शाया निशान, बिखरे हुए नारे निशान।
سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرما. کس لیے یہ گھر کیا ہے؟ اظہرت فیہا ادلۃ التوحید، کہ ان کے ذریعے تیری توحید کی دلیلیں ظاہر ہوں. جناب امیر کے حرم سے توحید کی دلیلیں ظاہر ہوتی ہیں. وَأَشْبَاحَ الْعَرْشِ الْمَجِيدِ، اور اس گھر سے عرش کی شبیہیں نکلتی ہیں. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر. یا علی یا علی. میں کس کس لفظ کی تشریح کروں؟ میں کس کس لفظ کی آپ کے سامنے تشریح کروں؟ بس لفظ سنتے چلے جائیے اور لطف لیتے چلے جائیے. اس گھر سے تیری توحید کی دلیلیں ظاہر ہوں گی، اس گھر سے تیرے عرش کی شبیہیں ظاہر ہوں گی. اور اس گھر کے اندر رہتے کون ہے؟ الذی اصطفیتہ ملکا لحفظ النظام. اس گھر میں وہ رہتا ہے جسے تو نے اپنے سارے نظام کا حاکم بنایا. پڑھیے تو صحیح، آپ کے گھروں میں پڑا ہے یہ سب کچھ. انہوں نے حجت تمام کر رکھی ہے، انہوں نے چیزیں آپ کے گھروں میں بھیج رکھی ہیں. ملوکن لحفظ النظام، تمام نظام کی حفاظت کے لیے اسے حاکم بنایا ہے. اللہ اپنے نظام کی حفاظت کا کام جس سے لے اسے علی کہا جاتا ہے. اللہ اپنے نظام کی حفاظت کا کام لے تو توحید ہے. میں علی سے حفاظت مانگوں تو شرک ہے. اللہ اکبر. سلامت ہے. ہاں ہاں، یا تو شیعت چھوڑ جائیے ورنہ یہ شیعت ہے. ہاں انہیں اس نظام کا محافظ بنایا ہے. وَاخْتَرْتَهُمْ رَؤُوسًا لِجَمِيعِ الْأَنَامِ، اور اپنی تمام مخلوقات کا انہیں رئیس بنایا ہے. اللہ اکبر. تمام جمیع الانام، تمام مخلوقات کا، صرف میرا تمہارا نہیں، تمام مخلوقات کا انہیں رئیس بنایا ہے. اور اگلا جملہ بڑا عجب ہے اور ہے امام کا، اس لیے ایمان ضروری ہے. امام کا اس لیے ایمان ضروری ہے. جو انہیں اس دنیا میں کسی کو سمجھتے ہیں کہ وہ 17 ربیع الاول پیدا ہوئے، 13 رجب پیدا ہوئے. توجہ اذان محترم، یہاں سے ان کی زندگی کی ابتدا ہو رہی ہے. سنیے آپ کے امام کیا ارشاد فرما رہے ہیں. امام ارشاد میں بَعَثْتَهُمْ لِقِيَامِ الْقِسْطِ فِي ابْتِدَاءِ الْوُجُودِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو نے انہیں عدل قائم کرنے کے لیے بنایا ہے. کب سے؟ فی ابتداء الوجود، وجود کی ابتدا سے. سلامت رہے، مولا عزت عطا فرمائے. شامل ہوں گے میرے ساتھ؟ ہاں ہاں. عالم وجود کی ابتدا سے، عالم وجود کی ابتدا سے سارا زمانہ عالم وجود میں ہے، عالم وجود میں ہے، عالم وجود میں ہے. یہ عالم وجود کی ابتدا سے لے کر یوم قیامت تک عدل قائم کرنے کے ضامن ہے. جب ابتدائے وجود سے ہے، قیام قیامت تک ہے، تو پھر ضروری ہے ابتدائے وجود سے پہلے ہو، قیام قیامت کے بعد ہو. ہائے ہائے. پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں باپ، توجہ فرمائیں. کوئی دشمن ہوتا ہے تو ہوتا رہے، میں سنا رہا ہوں جو میرے سینے میں ہے.
सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। हाँ जी, जियो जियो। बाअस्तहुम लिक़यामिल क़िस्त फ़ी इब्तिदाइल वजूद, जब वजूद की इब्तिदा थी तब भी ये मबूस थे क़याम क़िस्त के लिए। अगर मबूस थे तो फिर वजूद से पहले हैं, फिर ये वजूद से पहले हैं। इसका मतलब ये हुआ ये आलम वजूद के नहीं। हाय हाय, मैं इशारे करके यहां गुजर सकता हूं। ये आलम वजूद से पहले के हैं, तो फिर इनके वजूद को अपने वजूदों जैसा ना कहना। अल्लाह अकबर, सलामत है, मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। हाँ हाँ, सलामत है, ये वजूद से पहले के हैं। ये कयामत के बाद भी, यानी वजूद था तो भी, वजूद नहीं था तब भी ये मौजूद थे। तवज्जो अज़ान मोहतरम, मैंने कहा मैं सारे लफ्ज नहीं पढ़ सकता, सारों की तशरीहात में नहीं जा सकता, बस एक लफ्ज यहां सुनिए और मैं गुफ्तगू को आगे लेके चलूं। तवज्जो अज़ान मोहतरम, ये अहमियत का हामिल है, इसलिए यहां पे रुक के ये अल्फाज आपके सामने बयान कर रहा हूं। हमारे यहां कभी कभी जब इन हस्तियों की गवाही की बात आती है ना, बिलखसूस जनाब अमीर की गवाही की बात आती है, तो लोग इजाफा कह देते हैं कि ये इजाफा है। कहीं कह दिया जाता है कि जनाब बस सिर्फ सवाब की नीयत से है। तवज्जो अज़ान मोहतरम, मैं पिछले इज़्न दखूल में आपके सामने कह चुका कि इमाम को क्या कहना है, मफरूज़ अलैया ताअतहू, जिसकी इताअत तूने हम पे फर्ज की है, मुस्तहब नहीं। इताअत फर्ज है इन हस्तियों की, मुस्तहब नहीं। और यहां पे जुमला सुनिएगा, और ये जनाब अमीर का दरवाजा है, और कहा क्या जा रहा है, फ़अकमल तब इस्तिखलाफ़हिम रिसालतल मुंज़रीन, ऐ मेरे अल्लाह तूने अपने तमाम रसूलों की रिसालत को इनके जरिए कामिल किया है। या अली, या अली, अल्लाह, तूने इसके जरिए अपने रसूलों की रिसालत को कामिल किया है, रसूलों की रिसालत को कामिल किया है। अब अलीयुन वलीउल्लाह इजाफा नहीं, मोहम्मद और रसूलुल्लाह के कमाल की दलील है। सलाम। 15 मिनट और पीछे ले, 15 मिनट और पीछे ले। सलामत है। क्योंकि आप कसरत से जनाब ने आना था, वो तशरीफ ला चुके। कल की मजलिस 15 मिनट पहले शुरू होगी, और मैं भी 8:15 बजे के बजाय 8 बजे आपकी खिदमत में हाजिर हूंगा, ताकि मैं भी पढ़ लूं और आप भी पढ़ लें। इंशाअल्लाह कल 8 बजे आपके सामने मैं हाजिर खिदमत हो जाऊंगा। तवज्जो फरमाइएगा, परेशान तो नहीं आप अहबाब, ये कमाल रिसालत है विलायत अली। तवज्जो है, इसीलिए पिछली 14 सदियों में जितने मसालिक मुसलमानों के मौजूद हैं, उन सब में झूठे रसूल दावा करते रहे, लेकिन जिसने अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ लिया, किसी मकतब अहले बैत के फर्द की तरफ से आपको 14 सदियों में रिसालत का दावा नहीं मिलेगा। क्यों? विलायत जनाब अमीर दलील कमाल रिसालत मुस्तफा है। हाँ, इसलिए कहा गया कि इनके जरिए तूने अपने नबी की रिसालत को, बल्कि तमाम नबियों की रिसालत को मंजिल कमाल तक पहुंचा दिया है। और फिर उसके बाद मैंने बहुत कुछ छोड़ा, लेकिन एक जुमला तवज्जो अज़ान मोहतरम, अजब है
اس گھر میں داخل ہوتے ہی جو جملہ کہنا ہے، اللہم فعزن لنا بالدخول هذه العرصات التي استعبدت بزیارتها اہل الارضین والسماوات، اے میرے اللہ ہمیں ان کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دے جن کی وجہ سے زمین و آسمان میں تیری عبادت ہو رہی ہے۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ ہاں، یہ عبادت روکنے کا سبب نہیں، اولین و آخرین میں خدا کی عبادت کا سبب ہے۔ ہاں، ان کے ذریعے سے عبادت ہو رہی ہے۔ ہاں، اب جب یہ سارا کچھ ان کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اقرار کر لینا ہے تو پھر اقرار کر لینے کے بعد توجہ اذان محترم، اور یہاں پہ ایک جملہ کہہ دوں آپ کے سامنے اگر آپ میرے ساتھ شامل ہوں، اجازت مانگی تو ہے، مانگی ہے نا اجازت، ملی؟ میرے معزز سامعین، ملی؟ کوئی ندا آئی کہ اجازت ہے داخل ہو جاؤ؟ اگر نہیں آئی تو داخل کیسے ہو گئے؟ اگر نہیں تو داخل کیسے ہو گئے؟ عزیزان محترم، جانتے ہیں اجازت کیا ہے؟ جو کچھ کہا ہے اگر اس پر ایمان ہے تو اجازت ہے۔ اللہ، پڑھ لو پڑھ لو، جو کچھ کہا ہے اگر اس پر ایمان ہے، جو کچھ اقرار کیا ہے اگر اس پر ایمان رکھتے ہو تو پھر اجازت ہے، اور اگر جو کچھ کہا ہے اس پر ایمان نہیں تو داخلہ حرام ہے۔ ہاں، ایمان رکھ کے یہی ایمان اجازت نامہ ہے، یہی ایمان اس میں دخول ہے کہ مولا جو کہہ رہا ہوں یہ مانتا ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں، پھر داخل ہو رہا ہوں۔ اور اب جب داخل ہو جائے حرم امیر المومنین میں تو عجب معاملہ ہے، داخل ہوتے ہوئے اجازت خدا سے، اور جیسے ہی داخل ہوتے ہوئے پتہ یہ زیارت یہی پہ پڑی ہے کسی نے دیکھنی ہو، داخل حرم امیر المومنین میں ہوئے، جیسے ہی قدم رکھا فوراً کہنا ہے السلام علی محمد رسول اللہ خاتم النبیین۔ آئے آئے آئے، نہیں آپ کیوں مجھ سے تشریحات چاہ رہے ہیں؟ حرم میں داخل علی کے ہوئے، سلام رسول کو کیا، اس کا مطلب خدا بھی یہی ہے، رسول بھی یہی ہے۔ اللہ اللہ جیو سلامت ہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرما۔ رسول داخل ہوتے ہی سلام کس کو ہے؟ رسول کو سلام ہے۔ رسول پر سلام کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب ہیں جنہیں بیان کرنا ہے، اور اس کے بعد صرف رسول کو سلام نہیں، اب اگر سلطان الانبیاء یہاں ہے تو باقی تو میرے نبی کے نوکر ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے؟ السلام علی انبیاء اللہ و رسلہ و ملائکتہ، اس کے نبیوں پر بھی سلام، اس کے رسولوں پر بھی سلام، اس کا مطلب وہ سارے بھی یہی ہیں۔ ہائے ہائے، وہ سارے بھی سلامت ہے، وہ سارے بھی یہیں پہ مقیم ہے، تمام انبیاء اور رسول یہیں پر مقیم ہے۔ اور صرف یہ سارے نہیں، وعباد اللہ الصالحین، تیرے سارے صالح بندے بھی یہیں پر مقیم ہیں۔ ابھی بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئی؟ اندیت یہی حرم ہے۔ اللہ اکبر، سلامت ہے، مولا کو سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے۔ اندیت یہی میرے مولا امیر کا حرم ہے، کیونکہ اس کی اندیت میں رہتے ہیں نا، تو اب رسول بھی یہیں پر ہے، انبیاء بھی یہیں پر ہیں،
رسل بھی یہیں پہ ہیں, عباد اللہ الصالحین بھی یہیں پہ ہیں. اب آپ کو سمجھ میں آئی علماء کیوں کہتے ہیں کہ مومن کو اٹھایا وادی السلام سے جائے گا. ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر, سلامت رہے, مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے. ہاں, نجف میرے مولا کا حرم ہے اور وادی السلام اسی نجف کا حصہ ہے. توجہ ہے نا میرے محترم دوستوں کی. تو اس لیے سارے نبی بھی یہیں پہ, سارے رسول بھی یہیں پہ, تمام عباد اللہ الصالحین بھی یہیں پہ. اور اس کے بعد جو مولا کو, میں کیا کروں, ایک درود پڑھ دے بآواز بلند آل محمد. اب جو بات یہاں پہ پہنچی ہے وہ میں شروع کروں گا, تو وہ شروع کر کے مجھے اس بات کے لیے آدھا گھنٹہ چاہیے. توجہ جانے محترم, ان ساری ہستیوں کو سلام کرنے کے بعد اس کا مطلب تمام عزت مآب ہستیاں یہاں پر موجود ہیں. اور پھر میرے مولا کو جو پہلا سلام کرنا ہے, یہاں سے داخل ہونے کے بعد جو پہلا لفظ, پہلے رسول سے مخاطب ہوئے انہیں سلام کیا, پھر انبیاء کو سلام کیا, پھر رسل کو سلام کیا, پھر عباد اللہ الصالحین کو سلام کیا, پھر جو ملائکہ یہاں پہ مقیم ہیں انہیں سلام کیا. توجہ فرمائیے گا. اس کے بعد جو پہلا لفظ جو علی کو سلام ہے, السلام علیکہ یا امیر المؤمنین. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں کوشش کروں گا کسی حد تک مکمل نہیں کر پاؤں گا, لیکن کسی حد تک اس لفظ کو آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں. ہمارے یہاں لفظ کیونکہ روزانہ استعمال ہوتا ہے, اس لیے شاید ہم ادا کرتے ہوئے اس کی اہمیت سے آشنا نہیں ہے کہ اس لفظ کا مقام کیا ہے, اس کا مرتبہ کیا ہے. اور جب کہا جا رہا ہے السلام علیکہ یا امیر المومنین, خیال رکھیے گا یہ امیر المؤمنین وہ منزل ہے, اللہ کرے جملہ پہنچ جائے تو شاید آگے کہنے کی ضرورت ہی نہ رہے. یہ امیر المومنین وہ منزل ہے جس منزل پر علی 14 میں بھی لا شریک ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. یا سلامت رہے, مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے. جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے. اس منزل پر علی 14 میں بھی لا شریک کھڑا ہے, اس منزل پر میرا مولا. ہاں ہاں, ایک شخص نے نا حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کتاب, جس کتاب سے حدیث آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں, انصاریان پبلیکیشن قم المقدس سے یہ کتاب چھپی ہے. جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی فضائل کی 1000 حدیثیں اس کتاب کے اندر بیان کی گئی ہیں, ان میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. اس شخص نے آ کر کہا کہ مولا شرک کیا ہے؟ شرک کیا ہے؟ اس نے کہا کہ سرکار 2 خدا مان لینا شرک ہے. جو 2 خدا مان لیے شرک ہو گیا. امام نے فرمایا پھر شیطان ایک مان کے مشرک کیوں ہے؟ توجہ ہے. کہا مولا پھر آپ تشریف فرمائیے. کہا سنو, 2 خدا ماننا یقیناً شرک ہے, لیکن یہ شرک کی ایک قسم ہے جسے سنویت کہا جاتا ہے. ثانی سے سنویت, جسے سنویت کہا جاتا ہے. کہا مولا پھر اس کے سوا شرک کیا ہے؟ توجہ میرے محترم دوست, امام کا فرمان نہ ہو میں مجرم. امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ نصب علیا علما بینہ وبین خلقہ من عرفہ کان مومنا ومن انکرہ کان کافرا ومن جاہلہ کان ضالا ومن عدل علیا وغیرہ کان مشرکا. اللہ اکبر. حدیث کا ترجمہ اپنے دوستوں کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. حدیث کا ترجمہ امام فرما رہے ہیں ان اللہ نصب علیا علما بینہ وبین خلقہ, اللہ نے اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان علی کو اپنی نشانی بنا کے نصب کیا ہے. من عرفہ کان مومنا, جس نے علی کو پہچان لیا بس وہی مومن ہے. توجہ. اب خبر ہوئی عرفان علی کا سفر ہم نے کیوں شروع کیا ہے. ایک ایک لفظ متصل ہے. من عرفہ کان مومنا, جس نے علی کو پہچان لیا وہی مومن ہے. من انکرہ کان کافرا, جس نے علی کا انکار کر دیا وہی کافر ہے.
من جاہلہ کان ضالن، جو علی کو نہ پہچان پایا وہی گمراہ ہے. ہائے ہائے، جو علی کو نہ پہچان پایا وہی گمراہ ہے. اور اگلا لفظ سنیے گا، توجہ اذان محترم، جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دعویٰ کیا وہ یہیں سے آ کے امام کے اس فرمان سے متصل ہو رہا ہے. فرمایا من عدل علی وغیرہ کان مشرکا، جس نے کسی غیر کو علی کے برابر سمجھا بس مشرک ہو گیا. اللہ جی سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے. من عدل علیا وغیرہ کان مشرکا، جس نے علی کے غیر کو علی کے برابر سمجھا. توجہ اذان محترم، کانا مشرکن کانا مشرکن کانا مشرکن. توجہ، مجھ سے سبقت اللسانی ہو گئی کہ میں نے ترجمہ کر دیا وہ مشرک ہو گیا. نہیں، عمران محمد نے ارشاد فرمایا کانا مشرکن، جس نے کسی کو علی کے برابر سمجھا وہ تھا ہی مشرک. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اے آل وہ عبادت وہ عبادتیں کر کے، وہ سجدے کر کے. کانا مشرکن، جس نے کسی کو علی کے برابر سمجھا. امام ہم نے 12 مانے، امامت کی مسند پہ برابر، علم پہ برابر، حجیت پہ برابر، اعجاز پہ برابر. لیکن یہ جو مقام ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، امیر المومنین، اس منزل امیر المومنین پر بھی ان 14 کے اندر بھی علی لا شریک ہے. ہاں، ایک شخص نے آ کر میرے صادق مولا کو سلام کیا. درود پڑھ دیں مولا کی ذات گرامی پر. مولا کو آگے سلام کیا، السلام علیکم یا امیر المومنین. امام کے چہرے پہ جلال آیا. امام نے کہا خبردار، آج کے بعد اس لقب سے مجھے سلام نہیں کرنا. اس نے کہا مولا کیوں، آپ ہم مومنوں کے امیر نہیں؟ کہ مانوں میں امیر ہونا اور بات ہے، لقب صرف میرے جد علی کا ہے. اللہ اکبر. لقب صرف میرے جد علی ابن ابی طالب کا ہے، حتیٰ کہ جب میرے مولا و آقا صاحب الزمان تشریف لائیں گے، جن کی حکومت ظاہراً بھی ارض و سما پر قائم ہو جائے گی، وہ ارض و سما کا حاکم بھی علی کو کہے گا السلام علیکم یا امیر جیو کل مزید تفصیلات میں جاؤں گا، لیکن یہاں پہ بس ایک جملہ کہہ کے آج کی حد تک اپنی گفتگو کو روکنے جا رہا ہوں. کل یہیں سے گفتگو کو لے کے آگے چلوں گا اسی امیر المومنین سے، کیونکہ زیارت کا پہلا لفظ ہے، یہیں سے کل کی گفتگو بھی شروع ہوگی. لیکن یہاں پہ بس ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں. 14 میں بھی امیر المومنین صرف علی ہے. طے ہو گئی نا یہ بات؟ اب میں ہاتھ جوڑ کے جملہ کہہ رہا ہوں اور روک کے جملہ کہہ رہا ہوں. زمانے والے ہمیں کہتے ہیں فلاں کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے. میرے عزیز، ہمارے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، جو ہے ہم اسے مانتے ہیں. جو ہے ہم اسے مانتے ہیں. جس کا جو رتبہ ہے ہم اسے مانتے ہیں، جس کا جو مقام ہے ہم اسے مانتے ہیں. ہماری سر آنکھوں پر، ہماری پلکوں پر ہم ہر ایک کو مانتے ہیں. لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم نے علی کے بعد علی کے 11 معصوم بیٹوں میں سے کسی کو امیر المومنین نہیں مانا تو کسی گناہگار کو کہا. اللہ حیدر جی پہنچ رہی ہے بات میرے محترم دوستوں تک. یہ امیر المومنین کی منزل وہ ہے جہاں ابو طالب کا لال تنہا کھڑا ہے، کوئی اس منزل پر اور امیر المومنین نہیں. کل مزید تفصیلات آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور پھر آخر میں اعلان کر رہا ہوں، کوشش کیجیے گا وقت پہ تشریف لے آئیں. ٹھیک 8 بجے حاضر خدمت ہو جاؤں گا. اور یہیں سے جس نے یہ امیر المومنین کی ابتدائی ڈیفینیشنز کو مس کر دیا، اگلی پوری مجلس پھر کسی کام کی نہیں رہ جائے گی. ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند علی محمد.
اسی امیر المومنین کی اولاد خدا کے دین کے دفاع میں قربان ہو گئی. کل تذکرہ کیا تھا آپ کے سامنے سفیر حسین ابن علی کا، جو کوفہ میں تنہا قتل کر دیا گیا. ہاں، بہت شدید تکلیف کا لمحہ ہوتا ہے جب بندہ مصیبت میں اکیلا ہو جائے، اپنوں کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی ہو جو سہارا دینے والا ہو. تنہائی میں مارا گیا حسین کا سفیر. لیکن عزیزان محترم، ہوا یہ کہ پردیس میں سفیر حسین کے بچے یتیم ہو گئے. اجرکم اللہ. اور پھر اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ صرف یتیم نہیں ہوئے، اپنے باپ کے قاتلوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے. اللہ اکبر، اپنے باپ کے قاتلوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے. ان بچوں کی بھی اپنی قسمت ہے، یتیم بھی ہوئے تو عید کے دن یتیم ہو گئے. عید کے دن یتیم ہو گئے. ان بچوں کی مظلومیت پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ جن کی یتیمی کا پہلا دن زندان میں گزر گیا ہے، اور عام دن نہیں، عید کا دن زندان میں گزرا ہے. وہاں ماں تلاش کر رہی ہوگی میرے لال کہاں ہے، وہاں بہنیں ڈھونڈ رہی ہوں گی ہمارے بھائی کہاں ہیں، اور یہاں شہزادے اندھیرے زندان میں. عزیزان محترم، سال بھر یہ شہزادے کوفے کے زندان میں قید رہے. پورا 1 سال یہ شہزادے کوفے کے زندان میں قید رہے، اور زندان بھی ایسا جہاں روشنی نہیں آتی ہے. کئی سیڑھیاں زمین سے اتر کر یہ شہزادے زندان میں قید تھے. میں رک کے جملے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے گریے کا سبب بنتا رہے. اور 2 بھائی ہیں، کتابوں میں 7 اور 8 سال بھی عمر لکھی ہے، 8 اور 9 سال بھی لکھی ہے. بہرحال زندگی کی دہائی تک نہیں پہنچے ہیں، اور ان دونوں شہزادوں کو ایسے قید رکھا گیا کہ دونوں کو الگ الگ زندان میں رکھا گیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اور صرف الگ الگ زندان میں ایسے نہیں کہ آمنے سامنے زندان ہو، ایک بھائی دوسرے بھائی کو دیکھتا رہے، نہیں، ایسے زندان جو پہلو بہ پہلو ہے. اگر کسی کو پہلو بہ پہلو سمجھ میں آ گیا، جو ایک دوسرے کے ساتھ زندان تھے، نہ بڑا چھوٹے کو دیکھ سکتا تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. نہ چھوٹا بھائی بڑے کو دیکھ سکتا تھا. پورا سال ایک دوسرے کی آواز کے سہارے زندہ رہے. محمد پکار کے کہتے تھے بھیا ابراہیم. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اور وہاں سے جواب آتا تھا جی میرے بھائی محمد. سال بھر ایک دوسرے کی آواز کے سہارے زندہ رہے. ایک دن ایسا آیا کہ بڑے بھائی نے چھوٹے کو آواز دی، لیکن جب آواز دی تو جواب نہیں آیا. جواب نہیں آیا. بھائی گھبرا گیا کہ میں ہر روز بلاتا تھا، میری پہلی آواز پہ میرا بھائی جواب دیتا تھا، آج میرے بھائی کا جواب نہیں آ رہا، خدا خیر کرے. دوسری دفعہ بلایا، پھر جواب نہ آیا. تیسری دفعہ بلایا، پھر جواب نہ آیا. اب جب تیسری دفعہ جواب نہ آیا نا تو شہزادے نے دھاڑے مار کے رونا شروع کیا. شہزادے کا گریہ بلند ہوا. داروغہ زندان، جس کا نام کتابوں میں مشکور لکھا گیا ہے، یہ نیا داروغہ زندان آیا تھا. بچے کے رونے کی آواز سن کے فوراً زندان کے سامنے آیا اور زندان کا تالا کھول کے اندر داخل ہوا، اور بچے کو روتے ہوئے دیکھ کر اللہ اکبر کہنے لگا بچے کیوں رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ شہزادے نے رو کے کہا ساتھ والے زندان میں میرا بھائی ہے. میں جب آواز دیتا تھا بھائی
लब्बैक कहता था मेरी आवाज पे। आज मैं कई दफा बुला चुका, मेरा भाई जवाब नहीं दे रहा, मुझे लगता है भाई मर गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मुझे लगता है मेरा भाई मर गया है। अगला जुमला मेरी जानिब आप देखेंगे तो शायद रोने के लिए यही जुमला काफी हो जाए। फौरन दरोगा जिंदान ने कहा, बच्चे मैं तेरे भाई तक तो ले जाता हूं, पहले तारुफ तो करवा, तू है कौन? अल्लाह अकबर। अपना तारुफ तो करवाओ कि तुम हो कौन। बस ये सुनना था कि तुम हो कौन। जवाब देने के बजाय बच्चे ने दोनों हाथ रुखसारों पे रख लिए, आंखों से आंसू जारी हो गए, रो के कहा, हम जिसे बताते हैं हम कौन है वो तमाचे मारता है, हमारे चेहरे का रंग तब्दील हो जाता है, मैं नहीं बता सकता हम कौन है। तारुफ पे लोग तमाचे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला आपका गिरिया कबूल फरमाए, सैयदा आपका मातम कबूल फरमाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मशकूर ने फौरन जवाब में कहा, फौरन जवाब में कहा, नहीं मैं तमाचे नहीं मारूंगा, मैं तमाचे नहीं मारूंगा, मैं अमीरुल मोमिनीन के मानने वाला हूं, मैं अमीरुल मोमिनीन के मानने वाला हूं। अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज आया। शहजादे ने पूछा, कौन अमीरुल मोमिनीन, कौन अमीरुल मोमिनीन? उस वक्त मशकूर ने कहा, मेरा मौला अली इब्ने अबी तालिब। अल्लाह अकबर। बड़े दिनों के बाद अपने नाना का नाम किसी से एहतराम से सुना। हाय हाय, काश कोई इस जुमले की नजाकत को समझ गया हो। बड़े दिनों के बाद किसी से अपने नाना का नाम एहतराम से सुना, सुनना था, आंखों से आंसू जारी हुए। कहा, एक दफा फिर कह, कौन अमीरुल मोमिनीन? अल्लाह अकबर। उसने कहा, मेरे मौला अली इब्ने अबी तालिब, मेरे मौला अली इब्ने अबी तालिब। अब रोके का फिर पहचान, हम अली के नवासे हैं, हम मुस्लिम इब्ने अकील के यतीम हैं, हम सफीर हुसैनी के यतीम हैं। ये सुनना था, दरोगा जिंदान कदमों पे गिर गया, कदमों पे गिर गया। कहने लगा, मौला मुझे माफ कीजिएगा, मैंने पहचाना नहीं, मैंने पहचाना नहीं, आइए मैं आपको भाई से मिलवाता हूं। फौरन लेकर शहजादे को दूसरे जिंदान में आया। दूसरा शहजादा बुखार में तप रहा, जमीन पे दराज है। और जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं ना, वो महसूस करेंगे इस बात को। बच्चे जब तकलीफ में होते हैं ना तो जबान पे एक ही विर्द होता है। उस बच्चे को भी बुखार है और वो कह रहा है, अम्मा। अल्लाह अकबर, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह अकबर। ये मंजर देखा, फौरन मशकूर घर की जानिब रवाना हुआ। अपनी जौजा को कहा, खाना तैयार कर, अपनी बेटियों को साथ लिया, जौजा को साथ लिया, फौरन जिंदान में वापस आया। जिंदान में पहुंचकर दरोगा की मां ने शहजादे का सर उठा के अपनी गोद में रखा, सर को सहलाना शुरू किया, सर को सहलाना शुरू किया। जैसे ही सर को सहलाया ना, बच्चे ने समझा मेरी मां आ गई है। मैं जुमला कहूंगा, अल्लाह करे हाय बुलंद हो जाए, समझा मेरी मां आ गई है। आंखें बंद थी, रोकेगा, अम्मा कहां चली गई थी? अम्मा तेरे बाद साल हो गया इस जिंदान में, अम्मा लोग हमें तमाचे मारते हैं, अम्मा 3 दिन बाद एक मरतबा खाना मिलता है, अम्मा 3 दिनों में एक दफा पानी मिलता है, अम्मा साल गुजर गया, हम तेरे इंतजार। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला की हाय कबूल करे, सैयदा आपका मातम कबूल करे। ये कहते कहते शहजादे ने आंखें खोली। जैसे ही आंखें खोली, देखा मां नहीं है। खुदा किसी की उम्मीद न तोड़े, मां नहीं है। फिर आंखें बंद हैं और फिर मां को पुकारना शुरू किया। मशकूर ने कहा, शहजादे मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? कहा, अगर मुमकिन है तो हमें इस जिंदान से निकाल दे, मुमकिन है तो हमें जिंदान से निकाल दे। मशकूर ने दोनों शहजादों को लिया, जिंदान से निकलकर कूफा शहर के बाहर एक तालाब के किनारे दोनों बच्चों से कहा, शहजादों मैं बस यही कर सकता था, तुम्हें यहां तक ला सकता था। ये चौराहा है, सुबह यहां से मदीने के लिए काफिले रवाना होते हैं। अगर कोई काफिला जा रहा हुआ उनके साथ वतन चले जाना। मैं कहूंगा, शहजादे वतन रह कौन गया है? हाय हाय, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बहरहाल दरोगा वापस चला गया। तालाब किनारे एक दरख्त था, दोनों शहजादे दरख्त पर एक टहनी के ऊपर बैठ गए। आधी रात गुजरी, आधी रात गुजरी और ख्याल रहे कि 10 महीने की 10वीं का दिन गुजर चुका है, अब चांद रोशन होता है। आधी रात के वक्त एक मस्तूर तालाब से पानी भरने के लिए आई। जैसे ही उसने तालाब में देखा, उसे 2 चांद झिलमिलाते हुए नजर आए। उसने ऊपर देखा, दोनों शहजादे बैठे हुए हैं। पूछा, बच्चों कौन हो जो रात के इस लम्हे अपने घर से बाहर हो? अपने घर चले जाओ। बच्चों ने रोके का, घर वो जाए जिसका कोई घर हो।
اللہ اکبر اللہ اکبر. کہا بچوں تعارف کرواؤ کہ کون ہو. اب بچوں کا حوصلہ بن چکا ہے. روتے ہوئے کہا ہم علی کے نواسے. اللہ اکبر. ہم سفیر حسین کے بیٹے. یہ سننا تھا کہ اس مستور نے بھی کہا کہ میں آپ کے گھر کی غلام ہوں, آئیے میرے گھر تشریف لے جائیے, آرام فرمائیے, صبح پھر میں آپ کو یہیں پہنچا دوں گی. وہ دونوں شہزادوں کو لے کے اپنے گھر آ گئی. کاش نہ لے کے آتی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. کاش نہ لے کے آتی. اس نے اپنے گھر میں آ کے ایک کمرہ خالی کیا بالا خانے پر, اور 2 بستر بنا کر دونوں شہزادوں کو بستر پر لٹا کر سلا دیا. سال بھر کے تھکے ہوئے شہزادے جو سال بھر بعد ایک دوسرے سے ملے ہیں, ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کے دونوں شہزادے سو گئے. بالکل فجر کے قریب اس کا شوہر حارث, خدا اس پہ لعنت کرے, وہ گھر میں واپس آیا. زوجہ نے پوچھا کہ کہاں گیا تھا, اتنی دیر سے کیوں آ رہا ہے؟ کہنے لگا مسلم کے یتیم زندان سے فرار ہو گئے ہیں. اللہ اکبر. ابن زیاد نے انعام رکھا ہے, میں ساری رات انہیں تلاش کرتا رہا, وہ بچے مجھے ملے نہیں. مستور کے کلیجے میں ہاتھ آ گیا, جنہیں تلاش کر رہا ہے وہ تو گھر آ گئے ہیں. اللہ اکبر. وہ تو گھر آ گئے ہیں. بہرحال جلدی سے کھانا دے کر سلا دیا کہ یہ سو جائے اور میں بچوں کو کسی طرح نکالوں. ابھی وہ سویا ہی تھا کہ وہاں اوپر کمرے میں عجب قیامت ہوئی. رونے کی آواز بلند ہوئی. دونوں شہزادوں نے گریا کرنا شروع کیا. بڑے نے چھوٹے سے پوچھا بھیا ایک دم کیوں گریا کرنا شروع کر دیا؟ رو کر کہا میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے, بابا کہہ رہے ہیں میں لینے آیا. اللہ اکبر. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بھئی آوازوں کو بلند کرنے کی. بابا کہہ رہے ہیں میں لینے آیا ہوں. جو پیچھے مولا کے ماتمدار کھڑے ہیں, بابا کہہ رہے ہیں میں لینے آیا ہوں. دوسرے شہزادے نے کہا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے. دونوں شہزادوں کا گریا بلند ہوا. سوتے ہوئے وہ اٹھا کہ یہ رونے کی آواز تو گھر سے آ رہی ہے. اندھیرے میں ہاتھ مارتے مارتے بالا خانے میں پہنچا, کمرے کو کھولا اور اندھیرے میں ہاتھ چلاتے ہوئے وہاں ہاتھ آئے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. میں جملہ کہہ گیا, ماتم کرنے کے لیے ساری رات یہی جملہ کافی ہے. وہاں جہاں ماں کنگھی کرتی تھی, دونوں شہزادوں کو اس نے وہاں سے پکڑا اور سیڑھیوں سے گھٹیتا ہوا نیچے لے کر آیا. پھر گھر میں صحن کے اندر ایک ستون تھا, اس نے دونوں شہزادوں کو ستون سے اس انداز میں باندھا دونوں کے پاؤں زمین سے بلند ہوئے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مولا گریا قبول فرمائے. سیدہ آپ کا ماتم قبول فرمائے. جو ہاتھ ماتم کر رہے ہیں کبھی کسی کے محتاج نہ ہو. دونوں شہزادوں کو ستون کے ساتھ باندھ دیا. اب جو صبح ہوئی اس نے دونوں شہزادوں کو ستون سے کھولا, دونوں کے ہاتھ پسے پشت باندھے, اور پسے پشت باندھ کر جب دونوں شہزادوں کو لے کر جانے لگا, غلام آگے آیا, اس نے غلام کو قتل کر دیا. بیٹا سامنے آیا, بیٹے کو قتل کر دیا. زوجہ سامنے آئی, زوجہ کو قتل کر دیا. اور دونوں شہزادوں کو لے کے آ گیا دجلہ کے کنارے. دونوں شہزادوں کو دجلہ کے کنارے لا کر اس نے تلوار کو بے نیام کیا. اللہ کرے میں سارے جملے پڑھ سکوں. اس نے تلوار کو بے نیام کیا. جیسے ہی اس نے تلوار کو بے نیام کیا, میرا تصور کہتا ہے شہزادوں نے ضرور ماں کو پکار کے کہا ہوگا اماں ماموں کو بھیجو نا. اللہ اکبر. عباس کے بھانجے ہیں نا, عباس کے بھانجے ہیں جو باب الحوائج. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مشکل میں اپنے یاد آتے ہیں, جو سہارا ہوتے ہیں وہ یاد آتے ہیں. ظالم تلوار لے کے آگے بڑھا اور دونوں شہزادوں سے کہنے لگا پہلے تم میں سے کون مرے گا, کون قتل ہونے کے لیے تیار ہے. کبھی بڑا چھوٹے کے سامنے آتا ہے, کبھی چھوٹا بڑے کے سامنے آتا ہے. آخر اس ظالم نے چھوٹے کو دھکا دے کر ایک طرف پھینکا, تلوار اٹھا کے بڑے کی گردن پہ چلائی. تلوار کا چلنا تھا سارا الگ ہو گیا, دھاڑ الگ ہو گیا. اس نے سارا اپنے پاس رکھا, شہزادے کا جسم اٹھا کے دریائے دجلہ کی اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مولا کی ہائے قبول کرے, سیدہ آپ کا ماتم قبول کرے. میں مقدمین کے ایک جملے تک پہنچنا چاہتا ہوں. اس نے شہزادے کا لاشا اٹھا کے دریائے دجلہ میں پھینکا. ادھر لاشا پھینکا, ادھر چھوٹے شہزادے کی جانب آگے بڑھا. آگے بڑھ کے اس نے تلوار چھوٹے کی گردن پر چلائی. سر تن سے جدا ہوا, سر اس نے اپنے پاس رکھا, جسم اٹھا کے دجلہ میں پھینکا. دوسرا بھائی انتظار میں تھا اور دونوں نے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالی. دریا کی الٹی سمت جنازے چلنا شروع ہوئے. جب اس ظالم نے دیکھا دریا کی الٹی سمت جا رہے ہیں, اس نے تیر کمان نکالا. اس نے بچوں کے لاشوں پہ تیر چلا ہے اور کسی کالے بھڑکے والی بیوی کی آواز آئی اور مجھے ابھی حسن کے جنازے کے تیر.
مصائب چھوڑ دینا چاہیے تھا، مصائب چھوڑ دینا چاہیے تھا، لیکن تم گریہ کر رہے ہو نا۔ گریہ کو بڑھانے کے لیے بس آخری جملہ کہتا ہوں، مقدمین ذاکرین کا جملہ ہے، بس وہ جملہ کہا، میں نے سمیٹ لیا بیان۔ اس نے دونوں شہزادوں کے سر اٹھائے، اب مجھے معاف کرنا، دونوں شہزادوں کے سر اٹھائے، دونوں شہزادوں کے سر لے کے سیدھا دربار میں ابن زیاد کے پاس آیا، اور اس نے دونوں سر ابن زیاد کی طرف ایسے پھینکے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ رقیہ کے ناظرین بچوں کے سر ابن زیاد کے سامنے پھینکے گا، لے ابن زیاد، میں نے مسلم کے بچوں کو قتل کر دیا، میں مسلم کے بچوں کے سر لے آیا۔ ابن زیاد نے سر غور سے دیکھے، اب مجھے معاف کرنا، جن کے ہاتھ ہے ماتم کر لینا۔ اس نے بچوں کے سر غور سے دیکھے اور کہنے لگا، حارث میں نہیں مانتا کہ یہ مسلم کے بچوں کے سر ہیں، اللہ جانے کتنا ظلم کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ جانے کتنا ظلم کیا ہے، کتنا ظلم۔ کہتا میں نہیں مانتا